اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کری جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کیا تو مولا نے کہا کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ آدھی سے آخر زماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تلاش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے، حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا۔ اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران دیگی ہوئی بلین، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کن فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ ہمارا دل سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو۔ اللہ کا وعدہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ، وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے۔
इस कदर सहाबा को बताया कि बहुत जल्द दज्जाल ज़हूर पजीर होने वाला है, और आज के दज्जाली फितने पूरी तरह से महवे नफूज हैं, और गली गली दज्जाल अपनी तमाम तवानाई के साथ मुसलमानों को जो है वो कैप्चर कर रहा है। मैं कहता हूँ अगर हमने अपनी नस्ल को ना बताया तो आने वाली नस्ल हमारी दज्जाल के कब्जे में होगी, अगर उसके साथ नफरत पैदा ना की तो, क्योंकि वो भरपूर पैकेज भी देगा, जिंदा भी करेगा, मारेगा भी। आज भी लोग कहते हैं जनाब जो है वो हमने अपनी मैशत भी तो बचानी है, हमारे ऐवान बाला के अंदर करारदाद पेश की कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो पैकेज भी देगा और दूसरी जानब खौफ भी देगा, और बहुत सारे लोग दज्जाल के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिनके सीने में ईमान का चरागा होगा वो टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, फिर भी कलमा हक नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपनी नस्लों को इतना मजबूत करना है, ये किसी सूरत के अंदर भी दज्जाल के साथ खड़ी। ये जो 30 झूठे नबूवत के दावेदार हैं, इनको कज़्ज़ाब भी कहा गया, इनको दज्जाल भी कहा गया, और दज्जाल आजम बड़ा दज्जाल वो सबसे आखिर में आने वाला है, लेकिन वो उसका इस्तदराज तो होगा जो कुछ देर चलेगा, लेकिन हजरत ईसा के अल्फाज से वो पिघल जाएगा और अल्लाह इस्लाम का बोलबाला करेगा। तो आज नहीं तो कल इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। इन मुश्किल हालात में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होना, कमजोरी में नहीं आना। ये मुश्किल हालात हैं इस वक्त उम्मा के ऊपर, और 56-57 इस्लामी मुल्क जो है वो हथियार फेंक चुके हैं। ये कल का ही आप जनरल असम्बली का इजलास उठा के देखिए, कश्मीर की बात की ही नहीं गई, छोड़ दिया कश्मीर को, फलस्तीन का भी नाम छोड़ दें कोई परवाह नहीं, जमाना छोड़ दें। मैं कहता हूँ मालिक वो जो डटे हैं अक्सा के दरवाजे पे, उनके हौसले न टूटने देना, उनको सरबुलंद रखना, उनको ऊंचा रखना, और उनके पैगाम का इबलाग दुनिया के ऊपर होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह हमने हिस्सा डालना है और दुआ करनी, अल्लाह अगर हमारी जिंदगी में हजरत इमाम महदी हजरत ईसा आए, अल्लाह उनके लश्कर में शामिल फरमाना, और हमारी औलादों या औलादों की जिंदगी में ये सादत उनको नसीब हो, तो अल्लाह वो दज्जाल के साथ ना खड़े हों, वो इमाम महदी के साथ खड़े हो, हजरत ईसा के साथ खड़े। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी नस्लें दज्जाल के साथ नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि रूह और दीन का नूर उनके सीने के अंदर ढेल गए। उसके 2 आंखों के दरमियान वाज़े तौर पे काफिर लिखा होगा, जो मोमिन देखेगा भी पहचानेगा भी, और जब पहचान लेगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके जिस्म की बोटियां की जाती हैं या कीमा किया जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा होकर कहेगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं हजरत ईसा के लश्कर में शामिल हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को गलबा अता फरमाए, और हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा सिपाही बनाए, और दुनिया आखिरत की बलाइयां हमारा मकसूम करे। इकबाल के सारे फलसफे का रस निचोड़ें तो जो जूस निकलता है, रस निकलता है, वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है हुजूर से वफा कर लो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें ही दे देंगे, लौह भी तुम्हें पकड़ा देंगे, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अनवर निकालते हैं और पहरे पर मामूर उस सहाबी को इरशाद फरमाते हैं कि तुम चले जाओ, मेरी हिफाजत मेरे रब ने अपने जुम्मा करम पे ले ली। सवाल ये है कि जितने भी पैगंबर, नबी, रसूल, जितने भी पैगंबर, नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, अल्लाह जल्ला शानहू के सच्चे और फरिश्तादा रसूल और पैगंबर थे। उन्हें शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत नहीं फरमाई। हुजूर भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली और कहा कि महबूब तेरी हिफाजत हमारे ज़ुम्मे रही। तो ये एक दूसरा सवाल है। कुरान भी अल्लाह की किताब और बाकी किताबें भी जो इससे पहले नाज़िल हुई वो भी अल्लाह की किताब। हुजूर अल्लाह के रसूल, बाकी उससे कबल जो रसूल और पैगंबर हुए वो भी अल्लाह के फरिश्ताद नाम, उनकी हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे नहीं ली, हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे ली। इसका जवाब ही खत्म नबुवत की दलील है, और वो ये
کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص تھا، اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی، 13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معارضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے۔ اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں۔ یہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں، حیات طیبہ 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی۔ اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے، کتنے بڑے بڑے مارکے ہیں، غزوہ احد بھی ہے۔ لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے پیچھے۔ اور صرف مسلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری۔ 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ 30 کے قریب حضور نے فرمایا دجال آئیں گے، اور جو ادعا کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی رسول ہوں، اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، یہ تو اسی زمانے میں آ گئے۔ باقی اس کے بعد آج تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے۔ لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے، تو ان کی جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہوئی، جو لوگ شامل ہوئے، ان کی جھوٹی
उम्मत बनी जो, तो वो भी उनके साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। आज आप दुनिया भर में ढूंढेंगे तो असवद अंसी का मानने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। आप दुनिया भर में तलाश करेंगे, सजा नामी उस खातून का कोई मानने वाला नहीं होगा। आपको मुसलमा कज़्ज़ाब का मानने वाला नहीं मिलेगा, मुतनब्बी कोई भी हो उसका मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि जब वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला, जब वो झूठे मुद्दईयाने नबूवत अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए तो उनके मानने वाले भी साथी उनके खत्म हो गए, चंद सालों के अंदर उनका वजूद मिट गया। लेकिन क्या वजह है कि दो लोग ऐसे हैं कि जिनको मरे हुए 100 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है और उनके मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। एक कादियान का दज्जाल मुसलमा पंजाब मिर्जा कादियानी, और दूसरा बहाउल्लाह जो ईरान में मुद्दई नबूवत था, उसके मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, और इस मुसलमा पंजाब के मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। जबकि माजी की सदियों की तारीख ये है, गुज़श्ता 13 सदियों की तारीख ये है कि जिसने नबूवत का दावा किया, जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, उसके झूठे मानने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए और खत्म हो गए। लेकिन इन दो लोगों के मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक सवालिया निशान है और इसको गौर व तदब्बर के साथ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो साहिबो, आप पूरी तवज्जो के साथ इस मसले पर गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसा क्यों है। जब फिक्र को महमीज देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बाकी लोग जो खड़े हुए वो आज खुद खड़े हुए थे, और जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे उनके मानने वाले भी खत्म हो गए। लेकिन ये जो दो लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया, ये खुद नहीं खड़े हुए थे, इनको खड़ा किया गया था। जब नौ आबादियाती नज़म सुकड़ने लगा था तो अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए आलमी दसीसाकारों ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए और मुसलमानों से जज्बा जिहाद खत्म करने के लिए और हज की मरकजियत को तोड़ने के लिए इन दो लोगों को खड़ा किया था। इसको टास्क दिया जिहाद खत्म करने का मिर्जा कादियानी को, और बहाउल्लाह को जो टास्क दिया वो था हज के इज्तिमा को मुतासर करने का, और उसने एक मॉडल तैयार कर लिया और जगह जगह तैयार करके रखवाए, इतनी दूर हज करने के लिए जाते यहीं। और ये खुद कहता है कि मैंने जिहाद की मुमानियात पर, तर्क पर इतना लिखा है कि अगर उसको जमा करना मुमकिन हो तो 50 अलमारियां किताबों से, पम्फलेटों से भर जाएं जो मैंने जिहाद के खिलाफ लिखा है और अतराफ व कनाफ आलम में फैलाया है। तो इसको टास्क दिया गया था कि मुसलमान के सीने से जिहाद को खत्म किया जाए। चूंकि अंग्रेज ने हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से। हिंदू तो पहले भी गुलाम थे, अब वो इनके गुलाम हो गए। उन्हें हिंदू से डर नहीं था, उन्हें डर था मुसलमानों से। फरोग याद में खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामल न बन जाए। इसलिए वो कुव्वत जिसे जिहाद कहते हैं उसको खत्म करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया गया, और उसकी जितनी भी तहरीरात हैं आप पढ़ के देखें तो उसमें उसने जिहाद के खिलाफ बात की है कि ये नहीं होना चाहिए, कलम का जमाना है, जिहाद का जमाना नहीं है। अगरचे उम्मत मुस्लिमा ने उसको मुस्तरद कर दिया और वो बदतरीन मौत मर गया, लेकिन चूंकि जिन्होंने खड़ा किया था वो तो आज भी उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लिहाजा उनके मानने वाले आज भी मौजूद है। उस दौर के अशराफिया ने माना था, क्योंकि ताजे बरतानिया के ज़ेरे साया ये पौधा काश्त किया गया था और उन लोगों को इसके साए में लाके बिठाया गया था, तो उस दौर के अशराफिया ने माना था और उसको अपना माज़ल्ला पैगंबर कहा था। और आज भी मगरब धड़ाधड़ उनको वीज़े देता है, जबकि आज उन ममालिक का वीज़ा लेना कारेदारत, लेकिन उनको 1 सेकंड में वीज़ा मिल जाता है। और वो इसलिए कि उनके सरपरस्त जो है वो उनको जो है वो रास्ता देते हैं और उनको हिफाजतों का हिसार देते हैं और उनको तकरीम देते हैं। इसलिए आज भी पाकिस्तान के अंदर 1 साल में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग 1 साल में बैरून मुल्क जाने के लिए अपने आप को मिर्ज़ई लिख रहे हैं। और मिर्ज़ई लिखने का मतलब मिर्ज़ई हो जाना है। अगर कोई शख्स कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ, शरीयत के हकाम ज़ाहिर पे होते हैं, वो मिर्ज़ई हो जाता है। और हमारे करीब एक वाक़या हुआ कि एक शख्स ने बैरून मुल्क जाने के लिए कागज़ भरे और उसके ऊपर मिर्ज़ई लिखा, लेकिन अभी जा नहीं सका था। वो बदबख्त के मौत की घाट उतर गया
اور اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کو قانوناً پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا گیا، لہٰذا انہوں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، اور در بدری کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون باقی رہے گا، آئے دن چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ان کا جو ہے وہ ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو اس ملک کے باسی ہیں، ان کو بھی حق ہونا چاہیے، اور یہ حکومت فیصلہ واپس لے لے کسی طرح سے، یا اس کے اندر کوئی ترمیم کر لی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہیں، اور مرزائی کل بھی کافر رہیں۔ مرزائی کبھی بھی جو ہے وہ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ جو حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دوسری بات آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مسئلے کو سننے کی کوشش کریں۔ ناروں کا ذوق آخر میں، بعد میں، یا اس سے پہلے بھی میرا خیال آپ پورا کر چکے ہوں گے، بس میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ تو یہ جہاد کے خلاف ایک عملی تحریک تھی، اور اس کی سرپرستی ان لوگوں نے کی جن کو جہاد سے خطرہ تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت چنی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ربوے کے اندر جو قبریں ہیں، وہاں جو لوگ ان کے دفن ہوتے ہیں ان کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، ان کے عقائد میں یہ شامل ہے، اور ہم ان لاشوں کو اٹھا کے قادیان میں جا کے دفن کریں گے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا کے اوپر چراغاں کیا گیا، لیکن ربوے میں سوگ منایا، اور جب پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان جب ٹوٹا اور بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ حصوں میں بٹا، تو اس وقت قادیان میں چراغاں کیا گیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی ان قریب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں، مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، آتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، خاندانوں میں بھی آتے ہیں، بستیوں شہروں میں بھی آتے ہیں، لیکن سن لیجئے، پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے ماض وجود میں آیا۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سبز ہلالی پرچم قیامت تک فضاؤں میں جھولتا رہے گا، اور پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے، اور پاکستان کا نام روشن رہے گا۔ مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پورے پاکستان کی عظمتوں کے لہرا کر۔ تیسری بات، اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، کہ جہاد کے خاتمے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بہاؤاللہ کی جو تحریک تھی وہ حج کے خاتمے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہاں جہاد کے لیے، لیکن جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مخبر صادق، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، آپ نے کہا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن لڑتے رہیں گے، اور فرمایا اقصی کے دروازوں پر لوگ موجود رہیں گے جو جہاد کا پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ اور آج اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل، تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔
सुनो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, उन गुलामों के माँ बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। रज़ा वालो, तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे हैं। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमिना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते, और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा।